السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عمران خان کی سیاسی جنگی حکمت عملی۔ یہ سیاست جو ہے وہ کبھی بھی ایک کسی اچھی خاصی جنگ جو ہے اس سے کم نہیں ہوتی، اور سیاسی جنگ جو ہے اس میں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، اس میں جلسے جلوس بھی نکلتے ہیں، اس میں توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے، اس میں جوڑ توڑ بھی ہوتی ہے۔ سارے وہ کام جو کسی بھی جنگ میں ہوتے ہیں وہ سیاسی جنگ میں ضرور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو سیاسی جنگ جو ہے وہ اس میں ٹینک بھی نکل آتے ہیں اور فوجیں بھی نکل آتی ہیں، عوام اور فوج آمنے سامنے۔ کئی ملکوں میں ایسا ہوا ہے، جیسے آپ نے مصر میں دیکھ لیں، اور شام، لیبیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے ملکوں میں سیاسی جنگ بھی یہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ جو عام جنگوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے اس میں جوڑ توڑ جو ہے، جو کہ زیادہ تر انٹیلیجنس نیٹ ورک اور ایجنسیوں کا کام ہوتا ہے کہ انفارمیشن اکٹھی کرنا، اور لوگوں کی جو مخالف دھڑے ہیں یا جو مخالف سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ویل انفارمڈ رہنا، اور ان کی سیاسی چالوں کے جواب میں اپنے سیاسی چالیں جو پلیس کرنا۔ شطرنج ہے بالکل، ایک طرف یہ جنگ ہے، دوسری طرف شطرنج ہے کہ یہ وار ہے۔ عمران خان نے 25 سال جو سیاسی اپنی جد و جہد میں گزارے، وہ ایک اس کی زندگی کا، سیاسی زندگی کا ایک حصہ تھا، لیکن جو کچھ اس نے پچھلے 3.5 سالوں میں سیکھا، اور اس سے بھی بڑھ کے اس نے جو یہ آخری 1-2 مہینوں میں سیکھا جب اقتدار کے، اور جب وہ مداخلت یا سازش یا وہ جو بھی تھا تحریک عدم اعتماد کے نام پر جو کچھ ہوا، وہ وہاں سے اس نے جو کچھ سیکھا وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ بہت ہی ویجیلنٹ ہو کے پورے ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ اپنی اسٹریٹجی بنا کے چل رہا ہے، اور اس میں اس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس اعلیٰ دماغ لوگ جو ہے وہ اب موجود ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کا زیادہ تر انحصار، جب تک وہ حکومت میں بھی رہا اور سیاسی جد و جہد میں بھی جب تھا، تو اس کے چند دوست احباب جو قریبی ہوتے تھے اور وہ جو اس سے پسند آتے تھے کسی وجہ سے، اپنے ادب کی وجہ سے یا اپنے اخلاق کی وجہ سے، یا اخلاص جسے خلوص کہتے ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر وہ جن لوگوں کو قریب کر لیتا تھا اس کے زیادہ سے زیادہ سیاسی مشیر بھی وہی ہوتے تھے۔ لیکن عمران خان نے اب اس بڑی جنگ میں یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو بڑے ویژن والے مشیروں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دانا لوگوں کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ وائز لوگوں کی ضرورت ہے۔ وائز سے مراد یہ ہے کہ ویژن والے لوگوں کی، دانا، ویژنری اور تجربہ کار منجے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں جو میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی لوگ ہوں، وہ غیر سیاسی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایکس آرمی آفیسرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام اس نے سوائے شاعروں ادیبوں کے، کیونکہ وہ ادب سے ہمیشہ وہ دور رہا ہے، اس نے لٹریچر کا مطالعہ کم کیا ہے، ان میں بھی بڑے بڑے ویژنری لوگ تھے۔ ایک ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، سراج منیر صاحب تھے، جو سیاسی طور پر بھی اتنے ہی وہ ویژن، دانائی، مطالعہ اور غور و فکر رکھتے تھے، تفکر والے آدمی تھے کہ دنیا بھر کی سیاست پر ان کی نظر تھی۔ یہاں سے پاکستان سے ایک سیاسی آدمی، کوئی شاعر آدمی چلا گیا فرانس میں، سارتر سے ملا، تو سارتر نے پوچھا کہ وہاں کی سیاسی صورتحال کیسی ہے پاکستان میں؟ تو اس نے بتایا جی کہ میں تو شاعر ہوں، تو مجھے تو زیادہ ادیب آدمی ہوں، مجھے تو زیادہ اپنی اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا فوراً اٹھو یہاں سے نکل جاؤ، تو نے میرا وقت ضائع کیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو اپنا باقاعدہ جو ہے اپنے لیے ایک سبق سمجھ لیا۔ اور ویسے تو جیسے دنیا کے بڑے انقلابوں میں شاعروں ادیبوں کے بغیر، چاہے وہ روسی انقلاب تھا یا فرانسیسی انقلاب تھا یا ایرانی انقلاب تھا، یا ہمارے پاکستان میں جتنی جد و جہد رہی، جس میں فیض صاحب جو ہے وہ نمایاں تھے، حبیب جالب صاحب نمایاں رہے، فراز صاحب نمایاں رہے،
تو یہ لوگ جو ذہن سازی اور نظریاتی طور پر عوام کو اویئرنس دیتے ہیں اور ان کا مورال ہائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی جو نغمے کام کر جاتے ہیں وہ کئی دفعہ بندوقیں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اندر سے انسان کو جوش و ولولہ دلا کر ان کا ایمان مضبوط کر کے سامنے دشمن کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ابھی اس کا یہ پارٹ اگرچہ ویک ہے، لیکن باقی اس کے پارٹ سارے مضبوط ہیں، اور اس کی اب حکمت عملی سب سے پہلی جو ہے جو اسے اویئرنیس ہوئی، کیونکہ 3.5 سالوں میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھانے کی وجہ سے عمران خان تھوڑا خود اپنے طور پر بھی مجبور تھا کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا مجھے کرنے نہیں دیا گیا، میری اب بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ قرضے نہیں لینا چاہتا تھا۔ لمز میں مجھے کسی دوست نے بتایا، صحافی نے، کہ لمز میں کسی بڑے آدمی نے آ کے تقریر کی اور اس میں وہاں اس نے بتایا کہ عمران خان IMF کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ جانا ضروری ہے، اس کے بغیر ملک چلے گا نہیں۔ اسی طرح اس کو بتایا گیا کہ یہ کام آپ اتنا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم نوکریاں دیں، ہمیں تو نوکریوں سے ابھی لوگوں کو نکالنا ہے تاکہ جو فالتو میں لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ پیسے ہمیں بچیں اور ہم اپنے قرضے اتاریں یا حکومتی اخراجات یا جو ہمارے جو بجٹ کا حصہ بنائیں جہاں ضروریات ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کو نوکریاں دینے کی بجائے نوکریاں جو ہے وہ الٹا کم کرنے کی طرف بھی اس سے کروایا گیا۔ اسی طرح اس کو اسٹیٹ بینک میں IMF کا بندہ تعینات اس کو کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اسد عمر کو IMF سے جب مذاکرات کر رہا تھا ایک پروفیشنل لیول پہ اور ایک اپنے ملک کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کر رہا تھا، تو اس کو ہٹانا پڑا۔ اس کی جگہ پھر وہ ایک مشیر کو، حفیظ پاشا یا کیا نام ہے وہ بھی یہ ورلڈ بینک IMF وغیرہ کے یہ اکانومسٹ ایسے ہی یہاں پھرتے ہیں جن کو وہی اکانومسٹ بنا دیتے ہیں اور یہ اندر سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح مجھے تو یہ بھی تھوڑا سا گمان گزرتا ہے کہ اعظم خان جو ان کے ارد گرد قریب تھے، بہت قریب رہے، یہ بھی IMF اور ورلڈ بینک کے انفلوئنسر تھے جو عمران خان کو پچ کرتے رہے۔ یہ میرا ذاتی گمان ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی جو آخری تعیناتی کی سمری گئی اور جو بتایا جاتا ہے مبینہ، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت منظور بھی کر لی، وہ ان کی ورلڈ بینک میں اپائنٹمنٹ ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتی، یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے کہ ورلڈ بینک کو بھی بندہ قبول ہو اور یہاں ہماری حکومت کو بھی قبول ہو۔ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جو اعظم خان صاحب تھے یہ بھی ورلڈ بینک، IMF اور ان مالیاتی اداروں کے ایک ہڈن انفلوئنسر کے طور پہ جو ہے وہ وہاں عمران خان کے قریب جو ہے وہ پہنچائے گئے۔ ایک بات آپ اور بھی سمجھ لیں کہ یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہو، وہ فرنچ پریزیڈنٹ ہو، وہ چائنیز، رشین، جو باقی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ارد گرد والے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، ان کو پچ کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ان کو قائل کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارا موقف جو ہے وہ آپ کے ملک میں اور آپ کی سیاسی پارٹی کے لیے، عوام کے لیے بہترین ہے، تو آپ پرائم منسٹر کو یہ انفلوئنس کریں کہ وہ یہ ڈیسیژن لیں۔ تو اس طرح کے عمران خان کو یہ بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ کس کس نے مجھ سے صحیح فیصلہ کروایا اور کس کس نے غلط کروایا۔ اس لیے عمران خان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اب وہ تبدیل بھی کر رہا ہے۔ اب وہ کچھ لوگوں کو تھوڑا بیک فٹ پہ لا رہا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے قریب لا رہا ہے، اور وہ ابھی سب سے پہلی اس نے جو یہ ٹھانی ہے، جو اس نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 2 ٹوک بات کرے گا۔ جیسے الیکشن پر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کی بات ہوگی، ورنہ نہ میں کسی کا فون سنوں گا، نہ میں کسی کا مراسلہ میں مجھے قبول ہے، نہ کسی کا کوئی پیغام مجھے بھیجے، اس کے علاوہ نہ ڈنر قبول کروں گا، نہ لنچ قبول کروں گا، نہ ناشتے پہ کہیں جاؤں گا۔ یہ اس نے ایک اپنی جو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ مخالف دھڑوں سے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے حکمت عملی کہ آپ کچھ ٹائم گین کریں، اگلے بندے کو تھوڑا سا حوصلے میں لے کے آئیں، اس کو تسلی دلوائیں کہ نہیں الیکشن ہوں گے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ ذرا ٹھہر جائیں، وہ ٹھہر جائیں، اور اس کے بعد اس کو ڈیلے کریں۔ کیونکہ اس وقت جو ان کی چالیں ہیں مخالف دھڑوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی، وہ اس وقت خود بھی مخمصے کا شکار ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اپنی حکومت کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ وہ جتنا زیادہ ٹائم لیں گے عمران خان کی مقبولیت کم کریں گے اور خود کچھ کر کے دکھا
پانے کے قابل ہو جائیں گے، اور یہ بالکل ایسا غلط ہے۔ نہ تو انہوں نے خود کچھ کر پانا ہے، اور جب خود کچھ نہیں ان حالات میں کر پائیں گے تو عمران خان کی پاپولیرٹی اور بڑھے گی۔ جتنے جتنے وہ خراب ہوتے جائیں گے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو لیکن اس کے باوجود عمران خان یہ چاہتا ہے کہ فوری انتخابات ہوں۔ اس کے لیے اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی کی بات نہیں سننی۔ دوسرا اس نے یہ کر لیا کہ سیاسی دباؤ، پریشر بڑھانا ہے۔ اب دیکھیں سیاستدان کے لیے سب سے بڑی کیا بات ہوتی ہے؟ طاقت کی، اور حقیقت اور بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے اندر جائے، عوام کو موٹیویٹ کرے، عوام کے سامنے صورتحال ملک کی، عوامی، سیاسی، بین الاقوامی، قومی، ہر طرح کی صورتحال سامنے رکھے اور ان کو کنونس کر کے، موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ وہ لے کے چلے۔ تو عمران خان نے یہ اسٹریٹجی اپنا کے جلسوں والی یہ ایک شاندار کام کیا، ایک بڑی سیاسی بصیرت والا کام کیا۔ اب وہ یہ لے کے چل رہا ہے، اور یہ مومنٹم بن رہا ہے اس دن کا جس دن عمران خان نے وہاں پہ کال دی ہے۔ اور وہ کال کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ابھی 20 لاکھ 25 لاکھ ہو سکتا ہے، کل کو 30 لاکھ بھی کہے، کہ 30 لاکھ لوگوں میں سے اگر 5 یا 10 لاکھ بھی پہنچ گئے وہاں، گرمی کی وجہ سے، سفر کی مصیبت کی وجہ سے، اور ان کی جو رکاوٹیں ابھی آئیں گی ان وجوہات کی بنیاد پر اگر 10 سے 5 لاکھ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا۔ اور وہاں پہ بیٹھ کے ابھی جو وہ نہیں بتا رہا اس کی حکمت عملی کی، جو اس وقت جو سب سے اہم اور ابھی تک جو ہے وہ خفیہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ابھی ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہاں کرے گا کیا۔ اور میں بھی تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، ڈکلیئر نہیں کروں گا، یہ بہت ہی جو کوئی یعنی کہ باریک قسم کے جو باخبر لوگ ہوتے ہیں اور ہلکے ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ میری ڈسکشن کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت وہ بڑے سٹیپ لے گا جس کی بنیاد پر پاکستان کے تمام تر حلقے مجبور ہو جائیں گے کہ ایک منصفانہ شفاف الیکشن کروانے کے علاوہ پاکستان کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب عمران خان کی حکمت عملی کا ایک سب سے بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے، ایک فیکٹر ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور یہی بات درست بھی ہے، یہ بھی اس کی حکمت عملی میں شامل ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہمارے جھنڈے نہیں آپ اور یہ تحریک انصاف کے لوگ ابھی شاید اتنا وہ کنونس نہیں ہو رہا ہے یا یہ کر نہیں پا رہے، یا وہ جھنڈے جو پچھلے پڑے ہیں وہی استعمال کریں، وہ کہہ رہے پاکستان کا فلیگ آ کے لے کے آؤ کہ اب جو میری تحریک ہے یہ تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تحریک ہے، اور یہ تحریک پاکستان دوم ہے، یہ سیکنڈ موومنٹ آف پاکستان ہے۔ ایک اس وقت جب قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے بنائی تھی اور وہ لے کے چلے تھے، اور اس وقت عمران خان لے کے چل رہا ہے، وہ اس کو تحریک پاکستان دوم کے طور پہ لے کے چل رہا ہے۔ اس میں وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے، جو بھی باشعور ووٹر، سپورٹر اور فرد ہے، وہ میرے لیے بھی نہ چلے، وہ پاکستان کے لیے چلے۔ حالانکہ کسی کا سیاسی عقیدہ اکھاڑنا، اس کو تبدیل کرنا مذہبی عقیدے کی طرح مشکل ہوتا ہے کہ جو جس عقیدے پہ قائم ہو جاتا ہے اس سے ہٹتا ہی نہیں، لیکن کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہر باشعور آدمی سمجھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس کے سامنے ہے سارا کچھ، اور بے نظیر صاحبہ کے بعد جو کچھ پیپلز پارٹی میں تبدیلیاں آئیں، جو نظریاتی طور پر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوئی یا خاتمہ ہوا، اسی طرح جو ان کے 30-40 سال ہیں نون لیگ کے، اور یہ جو لیڈرز بار بار آتے رہے، تو ان کے بھی باشعور لیڈر کو فالورز کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اس میں جان نہیں ہے۔ تو پاکستان کی مشکلات تو سب کو ہیں، کاروباری طبقے کو بھی ہیں، عام آدمی کو بھی ہیں، سرکاری طبقوں کو بھی ہیں۔ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان جو ہے ایک تو منصف مزاج ہے، اس نے کسی کو عوام کو اس طرح پولیس کے ہاتھوں یا کسی بھی بدماشوں کے ہاتھوں یا گروہوں کے ہاتھوں اس طرح بلیک میل یا تنگ یا ظلم کا نشانہ تشدد کا نہیں بننے دیا جس طرح پچھلے ادوار میں ہو جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کراچی میں وہ ایک ایس پی تھا، کتنے قتلوں میں وہ کاؤنٹر میں اس میں ملوث ہوتے رہے، وہ تھا وہ ذاتی، جس پہ انوار کے کیا نام تھا، اس پہ الزامات بھی لگے، غائب بھی ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پہ بہت سارے تھے لوگ، میں کیا نام لوں ان کو، اور جس میں وہ عابد باکسر وعدہ گواہ بھی بن گئے شہباز شریف صاحب کے مخالف
خلاف جو ہے وہ وعدہ مواقع کہ انہوں نے جی یہ مجھ سے کام کر. تو یہ عمران خان ایسا آدمی نہیں. اب وہ یہ اسٹریٹجی لے کے چل رہا ہے کہ ایک تو ساتھ ساتھ ان کو ایکسپوز کرتا جائے اپنے مخالف سیاسی دھڑوں کو، دوسرا بین الاقوامی سازش کو اتنا وہ بین الاقوامی سطح پہ ہائی لائٹ کر دے کہ امریکی حکومت نہ صحیح، بائیڈن کی گورنمنٹ نہ صحیح، لیکن امریکی عوام اور امریکہ کی دوسری سیاسی پارٹیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بائیڈن نے یہاں پہ کیا کھیل کھیلا ہے، بائیڈن حکومت نے، اور وہ لوگ جو ہے وہاں پہ یہ اپنی حمایت وہاں بھی حاصل کر سکے اور بائیڈن حکومت کے لیے وہاں بھی اس بنیاد پر مشکلات پیدا کر لے. کیونکہ وہاں پہ سوالات تو پوچھے جا رہے ہیں، جرنلسٹ تو پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ نے پاکستان میں مداخلت کیا، رجیم چینج کیا، اب ان کو جواب دہی تو کرنی پڑ رہی ہے نا. تو اب اس میں سے بعض اوقات خبریں لیک بھی ہو جاتی ہیں. تو بین الاقوامی سطح پہ وہ بار بار پچ کر رہا ہے کہ جی یہ امریکہ نے کیا میرے خلاف، اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی مانے یا نہ مانے، عوام کی اکثریت چاہے وہ امریکہ جانا بھی چاہتی ہے اپنے حالات کی وجہ سے یا فلمیں دیکھ کر، اس کے باوجود امریکہ کے پوری تاریخ، جنگوں کی تاریخ، غلبے کی تاریخ، اور یہ جو مذہبی منافرت اور سازش اور کبھی ریشل مسئلے، کبھی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم، کبھی کلیش آف سویلائزیشن، ان بنیادوں پر پوری دنیا جو ہے اس میں پوری دنیا میں ایک نفرت پائی جاتی ہے اکثریت لوگوں میں امریکہ کے خلاف. عمران خان وہ نفرت جو ہے کیش کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور ابھی شاید اس طرح لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کے لیے 20 لاکھ نوک نکلیں گے، تو 10 کروڑ گھر بیٹھا ہوا بھی عمران خان کے ہی ساتھ ہے. اور عمران خان ایک اور حکمت عملی اپنائے گا جو مجھے لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں نہیں آ سکیں گے وہ اپنے اپنے شہروں میں نکلیں، وہ اپنے اپنے محلوں میں نکلیں، اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو کر عمران خان کا ساتھ دیں. وہ اس طرح کا بھی کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے اجتماع کر لیں، محلے میں کر لیں، سڑک پہ کر لیں، وہ کسی گراؤنڈ میں کر لیں، بڑا اجتماع. چھوٹے جو نہیں آ سکیں گے وہ عمران خان ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اس موومنٹ میں اور ہوگا یہ کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو جن کے 2 فرد گئے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ باقی 4 بھی نکلیں گے اس کے لیے. تو یہ ایک خدا نخواستہ اس کی یہ بھی حکمت عملی ہے کہ کچھ ایسا ہو نہ. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ جو لوگ اپنی نوکریوں کی وجہ سے یا سرکاری ملازمت کی وجہ سے میرے جلسے میں نہیں آ سکتے وہ اپنے بچوں کو، فیملی کو بھیجیں. اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ اس کی وہ جو دھرنا ہے اس میں کوئی اگریسو کوئی پارٹ ادا کرے، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ سے واقف ہے اچھی طرح، شہباز شریف سے اچھی طرح واقف ہے، ان کے سارے مزاج سے واقف ہے کہ یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ وہ اب جب ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے پہ اگر آرمی آفیسرز کے بچے بھی آ گئے ہیں، پولیس آفیسرز کے بچے بھی آ گئے ہیں، اور بیوروکریٹس کے بچے بھی آ گئے ہیں، اور طاقتور جو لوگ لڑ بھی سکتے ہیں سامنے سے، ان کی فیملیاں بھی آئی ہوئی ہیں، تو پھر ان کو کچھ سوچنا پڑے گا. نہیں سوچیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ایک آخری جو میں آپ کو بات بتاؤں، ایک حکمت عملی وہ یہ اپنائے گا کہ وہ ہمارے اداروں کو، پولیس کو، فوج کو، دیگر اداروں کو وہ پیغام دے گا کہ آپ اور ہم ایک ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں. تو کوئی ادارہ، کوئی افسر، کوئی ایس پی، کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی، کوئی آئی جی، ڈی آئی جی اس حکومت کے کہنے پر عوام پر تشدد کرنے میں ملوث نہ ہو، کیونکہ یہ اس کو یوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی کو پھنسا کے اسی کے اوپر ملبہ دے کے نکل جاتے ہیں، اور وہ اس کا کریئر بھی گیا، نوکری بھی گئی، عزت بھی گئی، زندگی بھی گئی، معیشت بھی گئی. یہ عمران خان جو ہے آئندہ کے اپنے جلسوں میں یہ میسج دے گا، آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا، تاکہ لوگوں کو، ان کو بھی شعور آئے کہ ہم نے ان سیاسی پارٹیوں کو، یہ جو سیاسی آ گئے ہیں کسی طریقے سے بھی، یہ لوگ جو ضمانتوں پر رہا ہیں، ہم نے ان کے احکامات کو ایسے احکامات نہیں ماننے جو کل کو ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹل رولز کے خلاف چلے جائیں یا ہمارے ملک و قوم کے خلاف چلے جائیں، عوام کے خلاف چلے جائیں. یہ میسج جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کامیابی سے دے گا. ابھی اور بھی میں انشاءاللہ جو جیسی انفارمیشن ہے آپ کو بتاتا جاؤں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ ہماری جو لاہور ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں،
اور ممکن ہو تو چونکہ یہ غیر جانبدارانہ قسم کی میری باتیں ہوتی ہیں اور ویڈیوز ہوتی ہیں، اور یہ ان کو آپ شیئر بھی کر لیا کریں جتنے لوگوں تک پہنچیں گی، تو جو میری خواہش ہے کہ میں کوئی اچھی باتیں بتاؤں جو لوگوں کے کام آ سکیں، تو وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس میں بھی حل ہو سکتا ہے۔ جو باشعور طبقے پر پڑھے لکھے لوگوں تک ویڈیوز ضرور پہنچائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔